السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد صلاح الدین۔ آج ہم جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں یہ اپنے پرجوش، جارحانہ اور دو ٹوک انداز کی وجہ سے مشہور ہیں۔ جناب نور العارفین صاحب۔ نور العارفین صاحب سینئر اینکر پرسن ہیں اور بول نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں۔ شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، تھینک یو ویری مچ۔ تو سر، آپ عام زندگی میں بھی اسی طرح پرجوش، جارحانہ رہتے ہیں یا گھر میں اور دوستوں کے ساتھ بالکل؟ نہیں، بالکل وقت کی شدید کمی کا شکار ہوں، تو اس لیے میں 24 گھنٹے ایسے ہی رہتا ہوں۔ اچھا سر، صحافی بننا ایک بڑا مشکل کام ہے اور صحافت کے اندر بڑے ایشوز ہوتے ہیں، ٹائم کا مسئلہ آتا ہے، پھر پریشرز ہوتے ہیں، تو صحافی کیوں بن گئے آپ؟ صحافت کی لائن کیوں جوائن کر لی؟ اچھا، میں بہت ہی ادب کے ساتھ یہاں آپ سے اختلاف یوں کروں گا، میں صحافی نہیں ہوں، بالکل نہیں ہوں۔ میں ان اینکرز میں سے بالکل بھی نہیں ہوں جو اپنے آپ کو صحافی کہلوا کر کے اور بالکل پریس کلب کی ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں تاکہ ان کو کوئی پلاٹ مل جائے۔ میں اس قسم کی کسی چیز سے جو ہے وہ پناہ مانگتا ہوں۔ میں بالکل صحافی نہیں ہوں۔ صحافی پریکٹیکل فیلڈ میں، یعنی فیلڈ جرنلزم جب تک آپ نے نہیں کیا ہو، ڈیسک جاب ہی اگر آپ نے کی ہو تو آپ صحافی کہلانے کے حقدار ہیں۔ اگر آپ صرف پلاٹ، پرمٹ، لائسنس لینے کے لیے یا وہ کسی وزیر کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے اگر آپ اپنے آپ پر ایک تہمت لگوانا چاہتے ہیں کہ آپ صحافی ہیں، تو میں برات کا اعلان کرتا ہوں۔ میں نے آرٹیکل رائٹنگ وغیرہ کی حد تک ضرور جرنلزم کیا ہے، اس حوالے سے میری ایک ویو پوائنٹ میرا شروع سے تھا، لیکن میں پریکٹیکل جس کو کہتے ہیں فیلڈ جرنلزم سے ایسے ہی دور ہوں جیسے کوئی جس کو کہتے ہیں غیر مسلم نماز سے دور ہے یا کوئی ملحد جو ہے وہ اللہ میاں سے دور ہے۔ میں ان سب چیزوں سے بالکل۔ پھر یہ اینکر کیسے بنے آپ؟ یہ حادثاتی طور پر۔ اچھا، کیا تھا حادثہ، کیا ہوا؟ میں جا رہا تھا بیسیکلی ایک آٹو موبائل کمپنی میں گاڑیوں کی جو ہے وہ پروڈکشن وغیرہ کے حصہ بننے کے لیے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی جو ماہانہ تنخواہ ہوگی وہ ہوگی 1998 کی بات ہے 3000 روپے۔ تو مجھے لگا ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے۔ اس دوران میں جوائن کرتا، اس سے پہلے مجھے ایک کال آ گئی ایک پبلک ریلیشنز کمپنی سے۔ جب میں وہاں پہنچا تو ایک ٹرانسلیٹر کی نوکری تھی، میں نے ان کو وہ ٹیسٹ کلیئر کیا، انہوں نے مجھے 4000 روپے آفر کر دیے۔ بس میں پھسل گیا، میں نے کہا یہ اچھی نوکری ہے، تو میں 1000 روپے کے چکر میں اس طرف نکلا ہے۔ تو بس یہ حادثہ ہوا۔ اس کے بعد پھر کارپوریٹ سیکٹر کا حصہ بنا، پبلک ریلیشنز انڈسٹری میں رہا، ایونٹ مینجمنٹ کرتا رہا زمانے تک۔ پھر آرٹیکل رائٹنگ کا ذرا چسکا پڑا، اپنا لکھا ہوا خود ذرا مزہ آتا تھا، لوگ پڑھتے تھے۔ اس حد تک آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میں الیکٹرانک پرنٹ میڈیا سے وابستہ رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر ایک حادثاتی طور پر زندگی نے جس کو کہتے ہیں کروٹ لی۔ میں نے ایک اسکرپٹ لکھا تھا، وہ اسکرپٹ جو میں نے لکھا تھا وہ بولنے والا، اللہ اس کو نیکی دے، وہ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ تو وہ ہمارے جو ایک موصوف تھے، انہوں نے کہا کہ یار تم نے لکھا ہے تم شروع ہو جاؤ۔ اب میں نے لکھا ہے، مجھ سے اچھا کون بول سکتا ہے، میں نے وہ بولنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر وہاں سے گاڑی چل پڑی۔ صحیح۔ اچھا سر، ابھی تھوڑے دن پہلے سپریم کورٹ کے اندر قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت کے اندر انہوں نے وہاں موجود صحافیوں سے پوچھا کہ کیا پاکستان میں صحافت آزاد ہے؟ تو اگر آپ وہاں پہ موجود ہوتے تو آپ کیا جواب دیتے؟ پاکستان میں صحافت اتنی ہی آزاد ہے جتنی عدلیہ آزاد ہے، جتنا میں اور آپ آزاد ہیں، جتنا پاکستان میں جمہوری ادارے آزاد ہیں، جتنا پاکستان میں اور آپ آزاد ہیں۔ بالکل صحافت آزاد ہے، لیکن انورٹڈ کاماز میں۔ تو کس کی قید میں ہے؟ حکومت کی قید میں ہے صحافت، اسٹیبلشمنٹ کی، یا چینل مالکان کی قید میں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کیٹیگرائز کریں گے اگر آپ تو شاید کسی کا حصہ کسی کو کم چلا جائے، یہ ناانصافی ہو جائے گی۔ یہ ناانصافی ہو جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں مل ملا کر کے سبھی کا حساب کتاب جو ہے وہ گنڈوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ رضیہ خود بھی کافی حد تک گنڈی ہے، رضیہ خود بھی کافی حد تک گنڈی ہے، کیونکہ جو اپنے آپ کو موسٹلی میجورٹی جتنے اپنے آپ کو صحافی کہلوانے پر تلے ہیں، ان کا اپنا نامہ اعمال اتنا سیاہ ہے کہ ان کو میرا خیال ہے 500 سال کی سزائیں بھی کم پڑیں گی۔ اچھا، تو مطلب یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں صحافت کی ڈیفینیٹلی۔ دیکھیں، جب تک آپ پیٹ سے صحافت کریں گے تو کیا صحافی بنیں گے آپ؟ حکومتیں آپ کے اسی جس کو کہتے ہیں کہ کمزوری کا فائدہ اٹھاتی ہیں، خوش آمدی آرٹیکلز لکھواتی ہیں، خوش آمدی نیوزز آپ کی چلواتی ہیں، خوش آمدی انٹرویوز ہوتے ہیں، آپ کے پروگرام میں ایسے ایسے لوگ آتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ فل ٹاس دیں گے، آپ ان کی پی آر کریں گے، ایکسرسائز ان کی اچھی ہو جائے گی، امیج ان کا اچھا ہو جائے گا، تو وہ آدمی بڑا اینکر بن جاتا ہے جلدی۔ تو کیا صحافت آزاد ہوگی؟ اچھا، آپ کے اوپر بھی تو پریشرز آتے ہوں گے، چینل کی طرف سے بھی آتے ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی، آپ اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ میں اس معاملے میں زیادہ خوش نصیب ہوں، یہ پریشر والا دور الحمدللہ میں گزار چکا ہوں۔ پریشر آتا تھا، بالکل آتا تھا، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ، نواز،
سب کا جس کو کہتے ہیں ظلم و ستم سہ کر کے میں یہاں تک آیا ہوں. اب اللہ کا شکر ہے شاید وہی میرے ستم کا نشانہ بنتے ہوں گے, میں اس سے باہر آ گیا ہوں الحمدللہ. اچھا, لیکن اس میں آپ ٹیکنیک کیا استعمال کرتے تھے؟ مطلب بس دے مار 4.5, یہ ایک سمپل ٹیکنیک ہے. یہ ایک سمپل ٹیکنیک ہے, جو ہتھے چڑھ جائے اس کو رگڑ دو. اور وہ رگڑنا اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ میرا کوئی ذاتی پلاٹ پرمٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. میں سوال وہ پوچھتا ہوں جو جینوئن ہوتے ہیں, جو گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کر کے آپ کو واقعی لگے گا کہ یہ بات حق کی ہو رہی ہے یا کوئی میں واقعی فساد کا بیج بو رہا ہوں. میں اگر پیپلز پارٹی سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ صوبے میں کام نہیں ہوا تو اس کی گواہی کراچی کی سڑکیں دیں گی. میں اگر نون لیگ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ ووٹ کی عزت کو دیتے دیتے اور آپ کا قائد جو ہے وہ چپل چھوڑ کر کے فرار ہو گیا تو اس کی گواہی نواز شریف کا ٹریک ریکارڈ دے گا. میں اگر جو ہے وہ عمران خان کی دعووں کی بات کروں گا کہ آپ نے نوکریاں دینے کے لیے کہا تھا اور آپ نے صحافیوں کو اور ایک عام آدمیوں کو, عام آدمی جو ہے وہ بے روزگاری کے سیلاب میں جس کو کہتے ہیں اس کا گھر, اس کا سب کچھ برباد ہو چکا ہے. صحافی ٹھیلے لگا رہے ہیں, اب یہ حالت ہو چکی ہے. تو مطلب میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو ہوائی ہو, فلمی ہو, جس کے لیے باقاعدہ کوئی ایسی وزڈم کی ضرورت ہو جو مارکیٹ سے کہیں آپ کو دستیاب نہ ہو. اچھا سر, بہت سارے صحافی جو ہے وہ یوٹیوب چینل اپنا لانچ کر رہے ہیں اور کئی ایک نے لانچ بھی کر دیا ہے, تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, آزادی اظہار کا ایشو ہے یا پیسہ بنانے کا ایک وہ ہے؟ آزادی اظہار کے حوالے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اور اگر اپنی کسی کے پاس کوئی پروپرائٹرشپ کا ایشو ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. مجھے دونوں میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی. اگر آپ کے پاس ایک الگ میڈیم ہے, میں نے بھی ایک زمانے تک اس چیز سے اوائڈ کیا, میں نے بھی نہیں بنایا. اس کے بعد پھر فائنلی مجھے ایسا لگا, حالانکہ میں بہت بلنٹ ہوں, میں کہیں کوئی ایریا نہیں چھوڑتا کسی ایریا میں جا کر کے ڈائیو کرنے کا, لیکن اس کے باوجود بھی مجھے محسوس ہوا کہ نہیں, کچھ اور تھا جو میں ایکسپلور کر سکتا تھا, کچھ اور تھا جو میں لوگوں سے شیئر کر سکتا تھا. وہ میں اپنے چینل عارفین نامہ کے تھرو اب زیادہ افیکٹولی کہہ سکتا ہوں. اور رہی منی میکنگ جو ہے وہ اگر سول آبجیکٹو نہیں ہے, سول آبجیکٹو نہیں ہے, اگر آپ کچھ سرو کرنے کے لیے, کچھ واقعی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ منی میکنگ ہو رہی ہے, تو واٹس رانگ؟ مطلب رشوت کھانے سے تو بہتر ہے. صحیح, مطلب صحافی اپنے پیر پہ کھڑا ہونے کی کوشش اگر کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا سر, ایک ہمارے ہاں جو 7 بجے سے لے کے اور 11 بجے تک جو پروگرام چلتے ہیں اور اس کے اوپر لوگ تنقید یہ کرتے ہیں کہ یہ تو سیاسی مناظرے ہیں اور اس کا عوام کو یا پاکستان کی سیاست کو وہ فائدہ نہیں ہے. پاکستان کی سیاست اور سیاستدانوں کو تو بہت فائدہ ہے, عوام کو نہیں ہے. عوام کو فائدہ نہیں ہے, بلکہ عوام اس سے سیاست سے بیزار ہوئے ان پروگرامات کی وجہ سے. آپ کا کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ میں اس کو بائی نہیں کرتا, اس لیے کہ سیاست مناظرے کی محتاج ہی ہوا کرتی ہے. سیاست میں ڈائیلاگ ہی ہوا کرتا ہے, سیاست میں جبر نہیں ہوا کرتا. وہ تو اگر آپ متحدہ کو اپنے ذہن میں لائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ انڈر ورلڈ کی سیاست اور فلانا ٹھکانا مائنس کر دیجئے اس کو, تو سیاست ڈائیلاگ ہی ہے. مناظرے ہی سے, بحث مباحثے سے ہی معاملات سلجھتے ہیں. تو نہیں نکلتا نا ان مناظروں کا کوئی؟ نکل سکتا ہے. ایک اگر آپ سیلف سینسرشپ کے اصول پر کاربند ہو, سب سے پہلی چیز جب میں اسٹرگلر تھا تب سے میں اس چیز کو خود سے اڈاپٹ کرتا ہوں, جو عام طور پر مجھے انفارچونیٹلی نظر نہیں آتی. اور دوسرا, ایک آبجیکٹو آپ کے سامنے ہونا چاہیے, اور وہ آبجیکٹو ظاہر منی میکنگ نہیں ہو سکتا, وہ کوئی تعمیری جو ہے وہ مقصد ہی ہونا چاہیے جس کا معاشرے کو اجتماعی طور پر فائدہ ہو. صحیح. اچھا, جب ہم یہ نیوز چینل نہیں آئے تھے, آج سے 15-20 سال پرانی میں بات کرتا ہوں, تو صحافی جو ہے وہ بہت متوسط طبقے میں نہیں ہوتا تھا لیکن غریب بھی نہیں ہوتا تھا, لیکن اس کی اپنی ایک عزت ہوتی تھی. آج کل صحافیوں کی مالی حیثیت کیا ہے اور عزت کی کیا حیثیت؟ آپ کی اپنی کرنی ہے, آپ کی اپنی کرتوت ہے. مالی طور پہ صحافی جو ہے اس وقت کس حالات میں؟ دیکھیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کس لیول کے صحافی کی آپ بات کر رہے ہیں. اگر آپ روزنامہ چیف کے سب ایڈیٹر کی بات کر رہے ہیں تو وہ بیچارہ بس پہ لٹک کے آج بھی آ رہا ہے, کل بھی آ رہا تھا اور شاید اگلے 50 سال بھی ایسے ہی رہے گا, کیونکہ اس وقت تو چلاؤ ہے بس. اس وقت تو الیکٹرانک میڈیا کا بوم ہے, یوٹیوب چینلز کی بھرمار ہے, اس وقت تو پرنٹ میڈیا کا مطلب آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے. تو اب اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ کسی جید جس کو کہتے ہیں کہ صحافی کی جس نے 30-40 سال کا جس کو تجربہ حاصل ہے اور وہ ایک بڑی اچھی قابل ذکر پوزیشن پہ ہے, تو اس کو تو وہ تو سانو کی موڈ پہ پہلے بھی تھا اور آج بھی. ڈیپینڈ کرتا ہے کس لیول کی بات ہو رہی ہے. لیکن اوور آل اگر ایک ہم پرسپیکٹو دیکھیں کہ بھئی صحافی آج کل مطلب ان کا, میں معذرت چاہتا ہوں, بات قطع کلامی ہو رہی ہے. عزت آپ کی حرکتوں پر ہوتی ہے. آپ چاہیں کہ میں سرکار کی خوشامد بھی کروں اور آپ چاہیں کہ میں رشوت بھی کھاؤں,
آپ چاہیں کہ میں پلاٹ پرمٹ بھی لوں, آپ چاہیں کہ میں 2 نمبریاں بھی کروں, حکومتوں کی جو ہے وہ کالے کارناموں کو چھپانے کے لیے آپ جو ہے وہ انڈر دا ٹیبل سیٹنگ بھی کریں, پھر آپ چاہیں کہ آپ کو عزت دیں, تو آپ اللہ میاں سے بیسیکلی پنگا لے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کسی کا رشتہ دار نہیں, جتنا میں نے اسلام کو پڑھا ہے, میں کسی ملا کی بات نہیں کر رہا, جتنا میں جانتا ہوں یہ تو بالکل وہ ہے کہ 2 کا بدلہ 2, 4 کا بدلہ 4. یہاں کیش پیمنٹ ہوتی ہے, یہاں پہ بھی اور اگلے جہان میں بھی. بڑا ہم سنتے ہیں لفافہ صحافی, اور جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ کہتی ہے یا کہ یار یہ باقی سارے صحافی جو ہے نا وہ لفافہ صحافی ہیں. تو لفافہ صحافی سے آپ کی کبھی ملاقات ہوئی ہے, اور کون ہوتا ہے یہ لفافہ صحافی؟ لفافہ صحافی جیسے میں نے بتایا کہ پاکستان میں, اچھا لفافہ صحافی صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہوتے ہیں. اور میں پاکستان کی اگر بات کروں, کیونکہ میرے نام اعمال کی سیاہی ایسی ہے کہ مجھے پاکستان سے باہر جانے ہی نہیں دیتی, تو میں پاکستان میں ہی رہ کے بات کروں گا. پاکستان میں اگر آپ لفافہ کو نکال دیں تو اکثریت صحافت ختم ہو جائے گی, اور اگر اس طرح کی صحافت ختم ہو گئی تو حکومتیں نہیں رہیں گی. نواز لیگ کا دور آیا تو اسی طرح کے لفافہ صحافیوں کو آپ نے نوازا, ان کو آپ نے اپنے جو ہے وہ دانشور طبقے میں شمار کیا, ان میں سے کسی ایک کو آپ نے اپنے تقریر نویس کا درجہ دے دیا. اس کے بعد پھر وہی تقریر نویس جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا اور آپ کو جوتے مار کے نکال دیا گیا, تو وہ اگلے دن مشرف صاحب کی مدحت فرما رہا تھا, ٹھیک ہے, تو وہ لفافہ صحافی فوراً کنورٹ ہو گیا کسی اور کی طرح. میں ایک لفافہ صحافی کی بات کر رہا ہوں, میں لاہور گیا ان کا انٹرویو کرنے کے لیے, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا سوالات ہیں. میں نے ایک سوال ایسی برسبیل تذکرہ میرے ذہن میں آیا تو میں نے ان کو بتا دیا کہ آپ ڈبل وکٹ پہ کھیلنے کے ماہر ہیں, کبھی آپ نواز شریف کی خوشامد کر رہے تھے اور پھر آپ مشرف کی خوشامد کر رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے یہ جملہ کہا کہ میں آپ پر اور آپ کے پروگرام پر لعنت بھیجتا ہوں. مطلب جواب نہیں دیا انہوں نے؟ جواب کیا ہوگا اس سوال کا مجھے بتائیں. تو لفافہ ضرورت صحافیوں کی نہیں ہے, صرف یہ حکومت کی ضرورت ہوا کرتی ہے, چاہے وہ حکومت پی ٹی آئی کی ہو, چاہے وہ نون لیگ کی ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو, یہ ہمارے سسٹم کا حصہ ہے. اگر آپ لفافہ قبول کرنے سے انکار کر دیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مجبور نہیں کر سکتی. یہ آپ کے اپنے ایمان کے اوپر ہے کہ آپ کس حد تک جینون یا 2 نمبر ہے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, لیکن لفافہ صحافی کے بجائے لفافہ چینل بھی ہو گئے نا. اگر آپ ایک چینل دیکھتے ہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ تو حکومت کا ہی موقف بیان کرے گا یا فلانی سیاسی پارٹی کا ہی موقف بیان کرے گا. دوسرا چینل دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ صرف اپوزیشن کا ہی موقف بیان کرے گا. تو یہ کیوں ہو گیا؟ مطلب چینل کو اس کے اندر تو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے. کیوں ہو گیا؟ تو ظاہر ہے کہ ہر چینل کے ساتھ پیٹ لگا ہوا بھائی, اور جب آپ کو یہ معاذ اللہ گمان ہونے لگتا ہے کہ رازق اللہ نہیں ہے, جب آپ کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی تگڑم نہیں کی تو آپ بھوکے مر جائیں گے, تو پھر یہی سب ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر جو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے, کیونکہ اس طرح کے چینلز کا جو حشر ماضی میں بھی آپ نے دیکھا, وہ جو صحافت کے بڑے بڑے جد امجد بنتے تھے, پھر بوٹ سے ان کے مائک کو اٹھا کر کے پریس کلب سے اٹھا کر کے باہر پھینکا گیا, اور پھر وہ ماسوائے کافی افسوس ملنے کے اور کچھ نہیں کر سکے. وہ جن کی مرضی سے کبھی حکومتیں تشکیل پاتی تھیں, اس کے بعد پھر وہ جیل میں سڑ رہے ہوتے ہیں اور دنیا ان کے لیے ہائے ہائے کرتی ہے, لیکن وہ بچ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی اس مار سے. جو آدمی کبھی کھڑے ہو کر کے یہ کہتا تھا کہ میں حکومتیں تشکیل دیتا ہوں, آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا بات کر رہا ہوں, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا زوم جب نکالا تو کس طرح سے نکالا. میں کسی ایک آدمی کی بات نہیں کر رہا, میں کسی ایک ادارے کی بات نہیں کر رہا, میں ایک اوپن بات کر رہا ہوں جو سب جانتے ہیں, جو پاکستان کی تاریخ کا ایسا سچ ہے, پاکستان کی صحافتی تاریخ کا ایسا سچ ہے کہ جب وہ سچ سامنے آیا تو پھر بہت سارے لوگوں کی چیخیں بھی نکل گئی. پھر نون لیگ بھی آگے کھڑی ہو گئی کہ جی یہ صحافت کے شعبے میں آپ کیا کر رہے ہیں. اس کو اس وقت خیال نہیں آیا کہ جب وہ 36 یا 136 کمپنیوں کا مالک اور 6 مہینے کی تنخواہیں دبا کر کے اور وہ اپنے ملازمین کے ساتھ استحصال کر رہا تھا. چینل جو ہے ایک لائن اختیار کر لیتا ہے تو اس کا اینکر کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ یار اسی لائن کے اوپر آپ نے رہنا ہے. دیکھیں ہوتا تو ہوگا یقیناً. میں اپنی بات کروں, اگر میرے کسی پروگرام کو دیکھ کر کے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو میں قصوروار ہوں. میں جس چینل میں پہلے تھا وہ چینل تھا بیسیکلی تھالی کا بینگن, وہ صبح کو پیپلز پارٹی کا تھا اور شام کو نون لیگ کا. اچھا وہاں میں ایک پروگرام سے پیپلز پارٹی کو خفا کرتا تھا اور دوسرے سے نون لیگ کو, تو اس لیے میں زیادہ عطاب کی زد میں رہتا تھا, لیکن وہ وہاں نوکری کرنا ذرا زیادہ مشکل تھا. پھر جہاں میں گیا تو وہ نون لیگ کا جو ہے وہ ورژن زیادہ ٹو کرتے تھے, لیکن یہ میں نے اگین یہ کہا نا کہ یہ آپ کے اپنے اوپر ہوتا ہے. اس کے بعد میں نے وہاں 8-8 گھنٹے کی ٹرانسمیشن بھی کی جس میں میں نے حکومت پر بھرپور تبرہ کیا, اور تبرہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ میری کوئی ذاتی جو ہے وہ آبجیکٹ وہ تھی, عوام کی آواز. پھر پاناما آیا اور اس کے بعد سب کچھ ہوا, وہ دنیا نے دیکھا. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, اگر آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں پانی نہیں ہے تو پھر یہ سب آپ کے ساتھ ہوگا. اگر آپ کے بارے میں لوگوں کو پتا ہے
کہ یہ دال یہاں گلے گی نہیں، تو پھر نہیں ہوتا. میں نے اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، مجھے دوسروں کا نہیں پتا. سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو ناظرین، یہ آج ہماری بڑی زبردست ملاقات رہی نور العارفین صدیقی صاحب کے ساتھ، اور امید ہے کہ آپ کو ہمارے یہ آج ان کا انٹرویو پسند آئے گا، اور امید ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر چکے ہوں گے. اگر نہیں کیا تو کر لیجئے، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.